نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، مستدرک کی یہ حدیث ہے۔ ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ غنیمت سے مراد یہ ہے کہ اسے سمجھو کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑی فائدہ مند چیز ہے، اسے غنیمت جانو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانا۔ بڑھاپا آ جاتا ہے نا تو بندہ کہتا اوہ ہو یار، میں نے اپنی جوانی میں وہ کام کیا ہوتا، وہ کیا ہوتا، یہ کر لیتا، وہ کر لیتا، پھر وہ بڑا سوچتا ہے۔ لیکن جب جوانی تھی تب نہیں کیا۔ ترقی کر سکتا تھا جوانی میں، عبادت کر سکتا تھا جوانی میں، بڑے بڑے کام کر سکتا تھا جوانی میں، لیکن وہ گزر گئی۔ تو اس لیے بڑھاپے سے پہلے عبادت کر لینی چاہیے۔ بڑھاپے میں بھی کرنی چاہیے، لیکن جوانی میں عبادت ہوگی تو بڑھاپے میں ہوگی، ورنہ بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے کچھ ہو نہیں سکے گا۔ دوسری بات فرمائی کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ تندرست ہو تو بہت کچھ کر سکتے ہو، بیمار پڑ گئے تو بستر پہ لیٹے رہو گے، کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ لہذا بیماری سے پہلے صحت کو اللہ کی نعمت جان کے اس سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا لیں۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات فرمائی کہ تنگ دستی سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو۔ وہ کیسے؟ کہ مال ہے، اسے اچھے کام میں استعمال کر سکتے ہیں، اس سے اچھی چیزیں کر سکتے ہیں، اسے غریبوں پہ خرچ کر سکتے ہیں، اس سے آخرت کا سامان بنا سکتے ہیں، اس سے اپنا دنیا کا کچھ بنا سکتے ہیں تو بنا لے۔ تنگ دستی آ گئی تو ساری چیزوں سے جاتے رہیں گے۔ جب پیسہ ہوتا ہے تو نہ مکان بنایا، نہ گاڑی لی، نہ ضروریات زندگی جو ہے نا اس سے حاصل کیے، نہ اس کو کسی جگہ انویسٹ کر کے یا کاروبار کر کے اس کو مستقبل کے لیے کچھ سرمایہ بنایا۔ جب مالداری تھی تو اڑانے میں لگا دیا، دوست احباب جمع ہو گئے، یہ کھلا وہ کھلا، ادھر ہوٹلنگ، فلاں ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں، ادھر سیر کرنے جاتے ہیں، یہ اس میں گزار دیے۔ اور جب مالداری ختم ہو گئی اور غربت کا زمانہ آیا، اب نہ گھر ہے، نہ گاڑی ہے، نہ کاروبار ہے، نہ آسائش زندگی ہے اور نہ کچھ اور ہے۔ تو لہذا تنگ دستی سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو۔ اڑانے میں نہیں لگائیں، پہلے مستقبل بنا لے اور اس کے بعد پھر اس کو اپنے جو جائز خواہشات ہیں ان کے پورا کرنے میں لگا دیں، اور اس سے زیادہ اپنی آخرت کا سرمایہ تیار کرنے میں اسے استعمال کر لے۔ چوتھی بات جو ارشاد فرمائی وہ ہے جو آج کل کی صورتحال پہ ذرا زیادہ منطبق ہو رہی ہے۔ وہ فرمایا کہ مشغولیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو۔ مصروفیت سے پہلے فرصت کو، فراغت کو غنیمت جانو۔ آج کل فراغت ہے، فرصت ہے، کام اتنے ہیں نہیں، خاص طور پہ جو اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ، جامعہ ان شعبوں سے وابستہ ہیں، یہ تو ٹوٹلی چھٹیوں پہ۔ اچھا، اس کے بعد جو سرکاری نوکریوں پہ ہیں وہ بھی چھٹیوں پہ۔ اس کے بعد جو پرائیویٹ اداروں میں کام کرتے ہیں وہ بھی آن اینڈ آف ایک فرصت کے لمحات گزار رہے ہیں۔ اب یہ فرصت موجود ہے، پھر مصروفیت ہو جائے گی۔ اس مصروفیت سے پہلے اس فرصت کو غنیمت جانیں۔ 5واں حصہ یہ ہے، فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج زندہ ہیں، بہت کچھ کر سکتے، دنیا کا بھی، آخرت کا بھی، اولاد کا بھی، بیوی بچوں کا بھی، رشتہ داروں کا بھی، سب کا بہت کچھ کر سکتے، مخلوق کے لیے، انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے آج بہت کچھ کر سکتے ہیں جب کہ آپ زندہ ہیں۔ کوچ کر گئے تو کر گئے، اب نہیں کچھ ہو سکتا۔ تو لہٰذا موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو کہ موت کے بعد بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے لیے ترسے گا کہ ایک موقع مل جائے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لوں، ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ لوں، ایک مرتبہ الحمدللہ کا کلمہ پڑھ لوں، کیونکہ یہ وہ کلمہ ہے جو میزان عمل کو قیامت کے دن جس میں اعمال تولے جائیں گے، یہ اس کے نیکیوں کے پلڑے کو ثواب سے بھر دے گا۔ ایک کلمہ، یہ وہ کلمہ ہے کہ جو
آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی جگہ کو ثواب سے بھر دیتا ہے، لیکن جب تک زندہ ہیں تب تک ہی پڑھ سکتے ہیں، موت کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ تو لہذا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانیں۔